موجود ہے کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 70 اصحاب ہیں ان تمام کو پلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا حکم تھا، میں نے سب کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کیا، سب نے اس کو پی لیا۔ پینے کے بعد میں جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ لا کر کے پیش کرتا ہوں، جیسے کا دودھ بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تم نے 70 کو بھی پلا دیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سب کو پلا دیا ہے، یا رسول اللہ میں نہیں پیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم پیٹ بھر کے اس دودھ کو پیو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جیسے ہی حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے میں پیٹ بھر کر کے دودھ پیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو، پھر میں نے اس دودھ کو اور پیٹ بھر کے پیتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، حضور نے پھر مجھے فرمایا پھر میں پیٹ بھر کے پیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام چوتھی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور اس دودھ کو پیو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کو پیش کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا دودھ پی جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا دودھ نوش فرما لیتے ہیں۔ جب اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلی کا تاجدار کلام الامام امام الکلام سیدی و مرشدی آقا و مولائے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس حدیث پر پڑتی ہے تو بریلی کا تاجدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں یوں ادباً عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، اے جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ اسے منہ پھر گیا۔ یہ وہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ آقا کس طریقے سے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آئیے جنگ خندق کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام کئی دن سے نہیں کھایا ہے۔ اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں مصطفیٰ جان رحمت اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھاتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، دیکھو میرے پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں، تمہارا آقا 3 دن سے نہیں کھایا پیا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا شریف اٹھا کر کے دکھاتے ہیں تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم پر آپ کے پیٹ مبارک پر 3-4 پتھر باندھے تھے، یہ نظر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے اوپر جب پڑتی ہے تو دوڑے ہوئے بھاگتے ہیں اپنے گھر اور آ کر کے کہتے ہیں میری بیوی اہلیہ کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تاکہ حضور پاک کی دعوت کی جائے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کچھ جو ہے، جو کا میں پیس کر کے ان کا آٹا بنا کر کے میں روٹیاں بنا دیتی ہوں، اور بکری کا کچھ چھوٹی بکری ہے اس کا کچھ شوربہ اور سالن بنا کر کے حضور کا آپ جا کر کے دعوت دیں اور سن لیں، جا کر کے حضور کی کان میں یوں کہنا کیا رسول اللہ آج آپ کو جابر کے گھر اکیلے آپ کو آنا ہے، اکیلے آپ کو دعوت ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے جو بکرا تھا، جو بکری تھی، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حضور کو دعوت دیتے ہیں۔ اب حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، اب بچے چھوٹے تھے کہ حضرت جابر نے جیسے ہی بکری کو ذبح کیا، حضرت جابر کے 2 بچے تھے، انہوں نے ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب چھوٹا بچہ، دونوں بچے جو بھائی ہیں، اب چھت پر چڑھتے ہیں، اصلی چھری سے اپنے بھائی کو ایک بھائی ذبح کر دیتا ہے اور اسی اسنا میں ڈر کے مارے ایک بھائی چھلانگ لگا کر کے چھت سے زمین پر گر جائے، دونوں بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں کی لاشیں کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی تو آپ ان دونوں کو چھپا دیتے ہیں اپنے کمرے میں۔ اب حضور کو جا کر کے کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کو جابر کے گھر دعوت ہے، اکیلے آپ تشریف لائیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں انہوں نے بات کو پیش کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خندق کھودنے والوں مبارک ہو، آج جابر کے گھر سب کو دعوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی۔ اب بھاگے ہوئے دوڑے حضرت جابر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، بیوی پوچھتی ہیں کیا حضور کو تم نے دعوت دیا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے حضور کی کان میں حضور کو دعوت دے کر کے آ گیا، لیکن عجب غضب ہو گیا کہ حضور نے سارے خندق کھودنے والوں کو دعوت دے دی ہے۔ ان کی بیوی کا بھی کیا عقیدہ تھا، کہتی ہیں اللہ اکبر، اے میرے شوہر حضرت جابر رضی اللہ عنہ دعوت حضور کو دینا ہمارا کام تھا، اب سارے خندق کھودنے والوں کو دعوت دینا یہ حضور کا کام ہے، حضور انہیں کھلا لیں گے۔
اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھوک شریف جسے لعاب دہن کہا جاتا ہے، یہ تھوک شریف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف جو ہے روٹیوں کے آٹے میں ڈال دیتے ہیں اور شوربے میں بھی ڈال دیتے ہیں. اب سارے صحابہ کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت جابر سے ارشاد فرماتے ہیں جابر چلو آؤ کھا لیں، تمہارے گھر والوں کو بلاؤ ساتھ میں مل کر کے کھاتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جابر تمہارے 2 بچے بھی ہیں نا، تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ ان بچوں کو بلاؤ تاکہ وہ بچے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اب حضرت جابر رضی اللہ ان کے صحابہ تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے. صحابی کہتے ہیں حضرت جابر یا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جابر جاؤ اٹھا کر کھلاؤ. حضور سے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایسی نیند سے سو رہے ہیں کہ انہیں جابر کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، مصطفیٰ آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ اٹھا لیں. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ کر کے آواز پکارتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے جابر کے 2 بچوں کہاں ہو؟ مصطفیٰ یا محمد دسترخوان پر بیٹھ کر کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی آواز سنا تھا دونوں بچے لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر دسترخوان پر حاضر ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیا حضور نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے دونوں بچوں کو حضور نے زندہ فرمایا. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. آخری واقعہ بول کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے والے تھے. راستے میں ایک مکان پڑتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکان کے قریب تشریف لاتے ہیں. ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق یار غار بھی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر پانی لاؤ وضو کیا جائے تاکہ نماز ادا کی جائے. حضرت ابوبکر صدیق جو ہے پانی پیش فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے. اب جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وضو فرمائے اسی جگہ وضو کے قطرے جہاں گرتے ہیں وہاں اللہ رب العزت پھلدار درخت پیدا فرما دیتا ہے. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. وہ گھر کس خاتون کا ہے؟ وہ ام معبد کا گھر ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ام معبد جو ہے اس وقت جو بوڑھی ہو چکی تھی. حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پکارتے ہیں اے بیٹا یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کیونکہ حضور کسی سے کچھ نہیں مانگتے. حضور کی عادت تھی کسی سے کچھ نہیں دے دیتے تھے لیکن مانگتے نہیں تھے. صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے ہیں صدیق اکبر اے میرے یار غار جو سامنے بکری ہے اس خاتون سے کہیں اگر وہ اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکال لیں. حضرت ابوبکر صدیق ام معبد سے کہتے ہیں اے خاتون اے عورت اگر آپ کی اجازت ہے تو حضور اس کا دودھ نکال لیں، اس بکری کا دودھ نکال لیں. ام معبد کہتی ہیں اے ابوبکر صدیق کہ تمہارے آقا کو تمہارے سردار کو نہیں پتا ہے کہ جو بکری ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ حمل سے ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جو حمل سے ہوتا ہے وہ دودھ نہیں دیتی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے ام معبد اے خاتون آپ تو اجازت دیں، دودھ نکالنا ان کا کام ہے، آپ اجازت تو دیں. ام معبد کہتے ہیں ابوبکر تم نہیں دیکھ رہے یہ لاغر ہے، کمزور ہے، بیٹھ رہی ہے، کھڑنے کے لیے اس کے اندر طاقت نہیں ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے ماں آپ اجازت دیں، مصطفیٰ کو دودھ نکالنے کی اختیار اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو اجازت مل جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس بکری کے بچے کو لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست پاک جو ہے بکری کے اوپر پھیرتے ہیں. جو کمزور تھی لاغر تھی بکری، اب حضور کا دست مبارک جیسے اس بکری پر حضور پھیرتے ہیں کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو گئی. اب ام معبد دیکھ کر کے حیران ہے، پریشان ہے کہ لاغر بکری کیسے کھڑی ہو گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر پانی لاؤ اس کے تھنوں کو دھویا جائے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پانی پیش کیا جاتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں کو دھوتے ہیں. جیسے دھو کر کے مصطفیٰ کا دست پاک اس کے تھنوں کو جیسے وضو چھوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی قدرت سے اس کے دودھ بھر جاتے ہیں، اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، فوراً پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب دودھ نتھار رہے ہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر برتن لایا جائے، ایک برتن پیش کر دو تاکہ دودھ نتھارا جائے۔ برتن پیش کیا جاتا ہے، صدیق اکبر برتن پیش کرتے ہیں، پورا دودھ سے وہ برتن بھر جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی دودھ سے بھر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا برتن لاؤ، تیسرا برتن بھی بھر جاتا ہے۔ چوتھا برتن مانگا جاتا ہے، چوتھا برتن بھی بھر جاتا ہے دودھ سے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ جو نتھارا تھا، حضرت ام معبد کی جتنے بھی گھر کے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دودھ کو نوش فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس دودھ کو نوش فرماتے ہیں۔ المختصر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہیں آپ وہاں سے اور ہجرت فرماتے ہیں، ان کے گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن ام معبد کو کیا پتا تھا یہ کون آنے والے تھے۔ اب ام معبد بھول گئی، نام پوچھنا بھول جاتی ہیں، یہ آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کا نام کیا ہے، پوچھتی نہیں۔ اب ان کے شوہر جو ہیں ام معبد کے جو شوہر ہیں یہ جنگل میں بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ اب حضور اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے کو جانے والے تھے، نکل پڑے ادھر مدینے کو۔ اب ام معبد کے شوہر آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں ام معبد مشک و عنبر جیسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہاں آج کون آیا تھا، آپ بتائیں یہاں آنے والی ذات کون سی ذات تھی۔ ام معبد سے کہتی ہیں ایک برکت والا شخص آیا تھا، میں نے اس کی ساری برکتیں دیکھی ہیں، میری لاغت جو بکری تھی دودھ نہیں دیتی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا حلیہ بتاؤ حلیہ، حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ ان کا حلیہ اس طریقے سے تھا، میں نے ان کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا میرے آنکھ ان کے چہرے پر ٹکٹکا لگ گئی، ان کے چہرے پر میری نگاہ بیٹھ جاتی ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے چاند نکل کر کے میرے گھر میں آ گیا ہے۔ ان کا حلیہ ایسا تھا کہ ان کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، مصطفیٰ جب چلتے تھے تو ان کا سایہ نہیں تھا، ان کے کچھ حلیے مبارکہ کو بیان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ام معبد کے شوہر کہتے ہیں قسم ہے اس رب کائنات کی میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اس تاجدار مدینہ سے ملاقات نہ کر لوں۔ اب ادھر بوریا بستر باندھ کر کے اپنی بیوی ام معبد کو اور بچوں کو لے کر مدینے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کئی دن ہو گئے ہیں۔ اب ام معبد اور ان کے شوہر مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لائے تو ام معبد گھر گھر جا کر کے پوچھتی کیا کوئی یہاں برکت والا شخص ہے، ہر گھر میں جا کر کے پوچھتی ہیں۔ ام معبد سے کہا جاتا ہے یہاں برکت والا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ ایک شخص برکت والا کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو بادل اس پر سایہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسا برکت والا شخص ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے۔ ام معبد کہتی ہیں بتاؤ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب حضور کی بارگاہ میں ام معبد کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے ام معبد حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں دور سے ہی ام معبد حضور کو دیکھ لیتی ہیں اور شوہر سے کہتی ہیں یہی وہ برکت والے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے۔ مصطفیٰ کے قدموں پہ ام معبد اور ان کے شوہر گرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے گھر میں جو برتن آپ نے دودھ سے بھر دیے ہیں ہمارے دل کو نور الہی سے آپ منور فرما دیں، اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ عظمت و بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جن کے حسن کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعت بیس وما علینا الا البلاغ۔ جو کچھ لغزش خامی اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم آمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دارك دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة۔
الہ العالمین مالک مولا کریم کا سزا بادشاہ بندہ نوازہ پاک پروردگار عالم مولا جو یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی درود شریف کی محفل سے جا رہے الہ العالمین ہمارے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں خطائیں بھول چوک ہو گئی مولا اس سے معاف فرما کر سب سے پہلے اس کا ثواب تیری بارگاہ رحمت میں نظر کرتے مولا قبول فرما تیری بارگاہ سے ہم سب کے آقا پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد الرسول ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حجتا تحفتا نظر کرتے مولا گلدستہ حضور کی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج مطہرات کی بارگاہ پاک میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما انبیاء اکرام صحابہ یا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما الہ العالمین سیدنا سرکار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما سیدنا سرکار امیر خسرو کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما سیدنا سرکار علاء الحق پٹودی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا مخدوم پاک اشرف جہاں کی سمنانی کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما عطا رسول خواجہ ہند الولی سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی سبحان حسن سنجری سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما سیدنا سرکار الحاج صوفی عبد السبحان شاہ سیدنا سرکار الحاج صوفی صدیق شاہ صاحب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما ان کے والدین کریمین ان کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما الہ العالمین سیدنا سرکار قطب سرا حضرت ملک ریحان پاشا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما قطب دکن سیدنا سرکار خواجہ بندے نواز یسوع دراز بلند پرواز شہباز کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما شہر سرا کے اطراف اور اطناف جتنے بھی بزرگان دین آرام فرمانے سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما الہ العالمین آج کی محفل میں جو بھی پڑھا گیا پاک پروردگار عالم اہل خانہ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب نظر الہی قبول فرما سب کو بے حساب جنت عطا فرما آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں صاحب خانہ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرما اس گھر میں رات دن دگنا چوٹی ترقی عطا فرما الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین صوم و صلاۃ کی پابندی کی توفیق عطا فرما جتنے بھی تیرے بندے بندیاں حاضر مولا سب کی حاضری کو قبول فرما الہ العالمین ہمیں جو بھی بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت کاملہ وعاجلہ شفاء کلی و دائمہ عطا فرما الہ العالمین جو بھی حضرات قرضدار ہیں مولا انہیں بارقہ سے نجات عطا فرما جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما جتنے بھی خواتین ہیں مولا ان سب کو سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فرامین و ارشادات و ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محفل کو قبول فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی شریف کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما جو مانگا اسے بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا ترانا
کا اٹھا زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جاگنے کے وقت آنا چہرہ البر دکھانا کلمہ طیب پڑھانا ہم کو ایمان پہ اٹھانا یا نبی صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم